الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه سبحان الله عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن فقل حسبي لا سبحان الله عليه توكلت وهو رب العرش العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق سبحان الله آمنت بالله صدقت مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين
درود شریف گرامی منزلت معزز حاضرین، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، عزیز بھائیوں، اللہ دے پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید دی دو آیات مبارکہ تسو حضرات دے سامنے تلاوت کیتی ہیں، اور آقا نامدار فخر دو جہاں سید الاولین والآخرین امام الانبیاء سرتاج الانبیاء محبوب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان وہ بھی تسا حضرات دے سامنے پیش کیتے۔ دعا فرمے سو اللہ تبارک و تعالی میں عاجز کو شرف صدر نال بیان دی توفیق نصیب فرماوے، میرے بیان کرن تسا حضرات دے سنن دے بعد اللہ فریقہ ان کو عمل دی توفیق نصیب فرماوے۔ بلا کسی تمہید دے جڑی آیت مبارکہ میں تمہارے سامنے پڑھی ہے، اندے اندر اللہ تبارک و تعالی نے حضور کو نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا امت دے واسطے ہی کڑھن جڑی سائیں کو ہر ویلے رہ دی ہے ان دا بیان کیتے۔ میرے آقا دی کڑھن سائیں دا امت دے واسطے ایک دلی درد اے ہاں کہ قیامت تک آنے والیاں نسلاں وچوں میرا کوئی بھی امتی جہنم دی بھا دے اندر سڑن والا نہ ہو۔ اور ان شے کو اللہ نے بئی الفاظ بیان کیتے کہ حریص علیکم، میرے محبوب جڑے ہیں نا وہ حریص اس بات کے اندر کہ تمہارے وچوں کوئی بھی بندہ، کوئی بھی مومن اپنی بدعملی دی وجہ کر کے، بد کرداری دی وجہ کر کے، بد گفتاری دی وجہ کر کے جہنم دا بن نہ بنے۔ میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر وقت ای بات دی، ای گال دی کڑھن پڑی۔ حتیٰ کہ میں مقام پہ اللہ پاک نے یہ فرمایا کہ فلا تذهب نفسك علیہم حسرات، اے میرے محبوب تسا اپنے آپ کو، اپنے وجود مسعود کو اتنا ہلکا نہ کرو، یعنی جیوں کوئی گھلتا بیٹھا ہو دے کہنے خاطر سائیں دی رحمت، سائیں دی شفقت، سائیں دی محبت امت دے نال اس قدر ہے جنہیں تسا اپنے بچے دی محبت دے اندر ایویں گھلتے بیٹھے رہندے وے تے واری واری تھیندے بیٹھے رہندے وے تے گھولے گھولے تھیندے بیٹھے رہندے وے۔ سنتے ہیں یہ الفاظ ساری سرے کی دین اما اپنے بیٹے دی محبت کہ میرے اوپر دیے ہے جی تیرے اتنے گھولی بننا، تیرے اتنے بتائی بننا ہے جی، تیرے نال یعنی وہ پیار دی آخری ایک حد ہو دیے جڑی کراس کر کے اما اپنے بچے کو دیے کہ میں اپنی جان بھی تیرے اتنے وار دے۔ میرے آقا، میرے محبوب
امت واسطے اتنا گھلتے ہیں اللہ پاک کو آخنا پائے میرے محبوب فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، تسا اپنی آپ کو اپنی جان کو ان واسطے اتنا ہلکان نہ کرو، میں اللہ جو میرے نال یعنی مختلف احادیث کے اندر آگے اما عائشہ الصدیقہ طاہرہ عفیفہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا فرمانی ہے کہ میں جتنا عرصہ حضور دے کٹھے 13 سال گزارے گا، کتنے 13 سال اما سین فرمانی کوئی رات ایسی نہ ہوگی ہے کہ جائے رات دے اندر میرے محبوب رو کے اللہ دے کول امت دی خاطر نہ منگیا. حتیٰ کہ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے آقا امام الانبیاء سردار الانبیاء فخر کائنات تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جڑے میرے آخری وقت آئے، آخری ٹائم آئے، اسرائیل امین میرے محبوب کے دروازے تے آئے، کنڈا کھٹکھٹائے، سین کو اجازت طلب کی نے، میرے آقا نے فرمایا اسرائیل اجازت تے گنا جا. اسرائیل امین اندر آئے، آقا کی نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج تو پہلے نمائے کہہ کول اجازت منگی ہے، نہیں میں معمول اس بات کا کہ کہہ کول اجازت منگا، لیکن تمہارے بارے دے اندر اللہ پاک نے فرمائے میرے محبوب کے دروازے کو کھٹکھٹاوی، اگر اندروں اجازت ملے تو حاضر خدمت ہوئی، اگر اجازت نہ ملے تو نہ منگی، میں اجازت لے کہ تم حاضر ہویا. صحیح نے فرمایا کر دسو مدعا بیان کرو، آقا کئی واسطے تے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہوندی، لیکن تیری ذات بابرکات واسطے اللہ پاک نے فرمائے میرے محبوب کو کھائے چاہو تو دنیا کے اندر رہن پسند فرماؤ اور چاہو کہ میں اللہ کی ملاقات پسند کرو. حضور علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ ان اللہ خیر عبدی، اللہ نے اپنے بندے کو اختیار عطا فرمایا، چاہو تو مقام پہ رہو، جاؤ میری ملاقات پسند کرو. حضور علیہ السلام نے فرمایا اے اسرائیل آپ پہلوان توقف کر. اسرائیل بیٹھے، صحیح فرمایا جبریل کو بلاؤ، جبریل حاضر خدمت ہوئے، جی آقا سنگ فرمایا جبریل اگے 23 سال تو اللہ دا پیغام میرے کول پھرنا دا ہوئے، اج میں محمد دا پیغام میرے خدا کو لے جا. نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ. نال سمجھ آئی جی؟ میرے آقا نے فرمایا جا جبریل اللہ کو میرا پیغام سنوائے. کیا پیغام ہے میرے آقا فرماؤ. حضور علیہ السلام نے فرمایا اے جبریل اللہ کو اکھی اسرائیل آیا بیٹھے، تھوڑا پیغام بھی میں کو نسی بیٹھے، لیکن میں ہی ٹائم دے اندر تہاڈے کول تسلی چاہنا، تشفی چاہنا اس بات کی کہ اللہ میرا دنیا کو برقع بٹاون دے بعد، دنیا کو برقع بٹاون دے بعد میرا اللہ میری امت نال ایسا معاملہ فرمے سو، میری امت نال کیا معاملہ فرمے سو. بس یہ دو لفظی درخواست جبریل لے کے گئے جل آسمانہ تو بلل، اللہ کے حضور درخواست پیش کر کے مالک کائنات نے فرمایا جبریل میرے محبوب کو آگ دو لا یخزیک اللہ، میں اللہ تو رسوا نہ کرے سا امت دے معاملے دے اندر ولسوف
یعطیک ربک فترضی، اے میرے حبیب میں تو اتنا عطا کرے سا، اتنا عطا کرے سا، اتنا جیسا اے میرے محبوب جب تک تو سب راضی نہ ہو سو میں اللہ عطا کرنا راسا، میں اللہ دینا راسا، میں اللہ دینا راسا۔ حدیث پاک کے اندر آئے میرے آقا امام الانبیاء فخر کائنات تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دن قیامت پہ جب اللہ کے حضور اپنی گنہگار امت کی شفاعت فرمے سے اللہ پاک فرمے سے اے میرے محبوب کیا چاہتے ہو؟ اللہ ہی آپ کو جہنم کرے خلاصی عطا فرما۔ اللہ پاک انہیں اپنی بکنال ایک بک بھرتے وہ ول بہر سکے سن کئی بک بھر کے ول بہر سکے سن کئی بک بھر کے ول حضور علیہ السلام دے بیٹھے اللہ پاک ترے بک کا جب کڑیا میرے آقا میرے محبوب فرمے دل کہ وقت میں خاموش چوسا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ آپ فرمے دل سنیا وقت دیا ہو کیا فرمے سو وقت بھائی بکتا بات سو حضرت عمر عرض کرے دل یا ابو بکر کیا پیادے ہو وہ اللہ کی بک کے پتہ نہیں کتنی بڑی ہو سی۔ سبحان اللہ۔ کوئی اندازہ ہے رب دے قدرت والے وجود دا کہہ کو اندازہ ہے فرمایا ان کی شان دے مطابق ان کی عظمت دے مطابق کہ وہ مالک جتنا بڑے جتنا وجہ ہے ان کی رحمت بھی اتنی وڈی ہو سی۔ فرمایا بس کرو اگر ایویں ہی جیون لگے تو وقت امت کوئی اعمال ہی نہ کرے۔ میں گزارش کر رہا کہ میرے آقا کو اللہ نے قرآن دے اندر فرمایا حریص حریص علیکم، آپ امت واسطے حریص ہو چکے ہیں کہ میرا کوئی بھی امتی جہنم دی بھا دے اندر سڑن والا نہ بنے۔ آپ بہت شماری والے لوگوں حدیث بات کے اندر آتے میرے آقا فرماتے ایک پاسوں ایک بندہ 300 عربی بختی اٹھ کھلتے کھڑے اور وہ آنکھیں اے محمد کریم تو کو میں انہیں دینا چاہنا کہ ایک پاسوں ایک میرا امتی جڑا ہے وہ کلمہ پڑھنا چاہے میں محمد اس بات کو پسند کرے نا کہ ان 300 اٹھا دی بجائے میں ادو بجنا جو اے میرا امتی جہنم دی بھاگ میں بچن والا بنوے۔ نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ۔ ساری کہنے نال مخالفت نہیں لیکن اساں سائیں دے نال محبت دے واسطے اس واسطے کرے ہیں کہ لوگوں جیڑا نبی تہاڈے نال اتنا پیار کرے دے، جیڑا پیغمبر تہاڈے واسطے اتنی کڑھن رکھ دے، جیڑا نبی تہاڈے واسطے اتنا دکھی دل رکھ دے، جیڑا نبی تہاڈے واسطے اتنا دلی درد رکھ دے، کو بھی اس نبی نال پیار ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ بولو تے صحیح جڑے ڈھولے بولے تو تارے کیا خیال ہے؟ ہونا چاہیے۔ کہ اتنا اپنے سکے پیو کو اسا نہ یاد ہے جو مر گئے نعوذ باللہ تے اسا نبی علیہ السلام کو ایویں تواڈے علاقے دے اندر جڑا اٹھے مر گئے ختم ہو گئے۔ میرے کئی لوگ کیا پاکستان جزوے ایمان، میں آدھا جزوے ایمان نہیں بلکہ عین ایمان۔ صحیح فرمائے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، ہوں میرے تئیں کہیں کا کامل مومن نہ تھی سو جب تک کہ اپنے ماں باپ کا زیادہ، اپنے گھر بار کا زیادہ، اپنی اولاد کا زیادہ میں محمد الرسول اللہ نال محبت کرنے والے نہ بن سکوں۔ محبت تاں آندی ہے جب دل وچ عظمت آندی ہے،
عظمت آسی وقت محبت آسی، جب محبت آسی وقت اطاعت تے فرما برداری آسی، جب تک عظمت دل وچ نہ آسی ہوئے لے محبت نہ پیدا تھی سی، جب محبت نہ ہو سی وقت اطاعت تے فرما برداری کہنا ہو سی۔ یہ ہے کہنا میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تے اتنا محبت کرنے والے حدیث پاک کے اندر آمیں میرے آقا مدینہ طیبہ دے بازار کے اندر دے پائیں کیا دے دل یہودیاں دا ایک مجمع چند لوگ انہیں سر جھکاتے کھڑے سیندہ خیال تھے سیندے اپنے صحابی کو بھیجے ون میاں توجہ میرے پاس کرو ون میاں دیکھتے آپ کون لوگ کیا معاملہ ہے کیا معاملہ ہے صحابی گئے واللہ ادھر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہودیاں دا ایک بال بیمارے تکلیف نہ لے اور نظر عالم دے اندر اکھی نوٹی پہ خدا باپ نے سرانے بے کے اور آپ دی تلاوت کرے نہ بیٹھے انجیل دی تلاوت کرے نہ بیٹھے تہوں اے لوگ جمعین میرے آقا نے فرمایا آؤ میرے صحابہ میں محمد من کے انہیں کو تبلیغ کرے نا آواز کرے نا مگر کوئی بندہ یقین بچہ انہیں بھی جو مسلمان ہو کے جہنم دی بھاگ کرے بچ پوے واقعہ کتا لکھا کرے حدیث کتا لکھا کرے حدیث میرے آقا چلتے سیندے دلون کے یہودی جمعین بچے اکھیاں روٹیاں ہوئیں باپ سرانے بیٹھے اور آپ پردہ بیٹھے انجیل پردہ بیٹھے میرے سیندے ہی باپ کو مخاطب کر کے فرمائے کہ حل وجدتا صفتی وناتی ومخرجی فی التورات او یہودی صاحبہ کیا ہی تورات کے اندر میں محمد کے صفتوں آئی کہنی پڑھیاں کیا ہی تورات کے اندر میں محمد کی نعتاں میں محمد کا ذکر خیر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے تذکرے کیا ہی تورات کے اندر میرا دنیا دے اتے آنا اعلان نبوت کرنا ساری چیزیں کیا ہی تورات کے اندر موجود نہیں ہے چلو میرے گھر نہیں منے گا جنہیں کتاب پڑھتا بیٹھے جنہیں تورات پڑھتا بیٹھے میں کوئی دسا کیا ہی تورات کے اندر میریاں صفتاں میریاں نعتاں میرا ذکر خیر میرا تذکرہ خیر موجود ہے یا کہ نہیں ہے یہودی ہمیشہ جھوٹ بولیں او بے ایمان سند دیکھ کے آنکھیں لگا لا لا اے محمد کریم تو ہدا ذکر خیر تورات کے اندر کہیں حالانکہ ہر پیغمبر دے اتے لازم ہاں اللہ نے وعدہ کیتا ہے عالم میثاق دے اندر نبیوں تو کو نبوت دے سا رسالت دے سا امامت دے سا کتاب دے سا حکمت دے سا وحی دے سا صحیفہ دے سا لیکن شرط یہ ہے کہ میرے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات بابرکات تے تسا ایمان بھی انے سو اور انہاں دی نبوت دی تصدیق بھی کرے سو انہاں دی رسالت دا اعلان بھی کرے سو تے اپنے نبوت نامے رسالت نامے دے اوتے ہوں محمد مصطفیٰ کرے مہر تصدیق بھی ثبت کرے سبحان اللہ اللہ نے تمام نبی رسولہ کنے جلے کائنات دی کوئی شاید آئی بنی زمین و آسمان میں بڑے اللہ قرآن کے اندر فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُم
جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخرتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. سبحان اللہ. سب نبیاں کون اللہ نے وعدہ کیا نبیوں کو نبوت نے رسالت نے امامت نے کتب نے حکم نے صحائف نے لیکن جب تک وہ سب شے مل سی شرطیں ہیں پھر میرا محبوب آسی آمنہ کا لال بن کے عبداللہ کا چندر بن کے عبد المطلب کا پوتا بن کے اور صدیق و فاروق کا یار بن کے عثمان و علی کا غمخوار بن کے اما خدیجۃ الکبریٰ عائشہ و حفصہ رضوان اللہ تعالی علیہم ان ساریاں دے سردار آج بن کے سیدہ زینب رقیہ ام کلثوم تے سیدہ فاطمہ دا ابا بن کے فرمایا جب او میرا محبوب آسی او میرا پیارا آسی بڑے تے نازل ہوسی لتؤمنن نبی ولتنصرنہ انہاں دے دین دی نصرت بھی کرے سو انہاں دے ایمان دی بھلنا سو. اس واسطے جب موسیٰ علیہ السلام نے تورات نازل ہوئی موسیٰ علیہ السلام اپنا اعلان بھی کریں دے گئے کہ میرے آقا دی عمر کا اعلان بھی کریں دے گئے. تورات کے اندر مالک کائنات میں میرے محبوب کی صفتہ ذکر خیر بیان کی تھے. قرآن میں کھڑے کہ الذین یجدون مکتوبا عندهم فی التوراۃ والانجیل. فرمایا اے میرے محبوب کی صفتہ اللہ فرمے دے میں لکھن تو سب پاتین کے دے اندر تورات کے اندر اور انجیل کے اندر. سبحان اللہ. توجہ بھائی پاس نہ کرو میری گل سنو میں قرآن دے لفظی آیات کا ترجمہ کرتا ہوں. سائیں دا ذکر خیر تورات کی ہے تے انجیل کی بولنا صفتہ ہیں. سائیں نے اس واسطے وہ یہودی کنے پوچھے حل وجدت صفتی و نعتی و مخرجی فی التورات کیا تے تورات دے اندر میں محمد دی صفتاں نعتاں میرا ذکر خیر نہیں پڑھا. یہودی اکثر کوڑے ہوندے بے ایمان انہیں کوڑ مارے ادے لا میں کہیں نہیں پڑھا ان اندر تھوڑا ذکر خیر کہیں نہیں. او معصوم بچہ جڑا بیمار ہا لاچار ہا اکھی نوٹی بھی آئی فوراً اکھی کھولیں سائیں دے رخ اکبر پوری اٹھے سی ادے من انتا سیاں کون ہو کسا میرے آقا نے فرمایا انا محمد رسول اللہ بیٹا میں محمد رسول اللہ. جب انہیں سید نام سنے انہیں بلک کے اٹھے آدھے سیدہ بل قذب ابی تو میرا ابا کوڑ مرے دا بیٹھے جھوٹ مرے دا بیٹھے. تورات کے اندر تھوڑا ذکر خیر بھی ہے تھوڑا صفتاں تے تھوڑا نعتاں بھی موجود. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر. شان محمد مصطفیٰ عظمت محمد مصطفیٰ. وہ بچے کو نظر آئے بچے کو نظر بولو تو صحیح عین انہیں گواہی بھی دیتی ہے حتیٰ کہ سامنے باپ بیٹھا باپ دا متعلق انہیں آنکھیں جو ابا کیا مرے دا بیٹھا کوڑ مرے دا اتوں والے لوگوں کو نظر نہیں آتی. ہے نا تسیں گال تو چپ تھی والے. میرے دوستوں میرے بزرگوں حدیث پاک دے اندر آندے اگر کہیں بندے دے دل دے اندر ایویں تھوڑا جھیاں
شیبہ بھی میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے خلاف آونے ادا ایمان ختم تھی. وہ کوئی معمولی ذات نہیں ہے. آخر اللہ نے جو قرآن چاہے کہ میں خدا نے ہی نبی کو چن سبحان یہ نبی کو کیا کیتے چن کیتے تے ان دی برکت دے نال فرمایا جڑی امت ہے وجتباکم تہاکو بھی میں خدا نے چن کیتے. یہ چونویں امت چونویں نبی دی. میرے دوستوں میرے بزرگوں اچھا دلوں دے اندر وہ عظمت نہیں محبت نہیں. وہ پیغمبر جڑے تمہارے میرے واسطے کون دے رہے ہیں انہاں دی محبت دل وچ ہوے ہا سارے چہرے مورے شکلاں صورتاں اعمال وہ نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت کے مطابق ہومن ہا یا نہ ہومن بولو تے صحیح ہومن ہا یا نہ ہومن ہا وہ پیغمبر دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم آخر وقت تک میں تو حدیث پاک دا واقعہ سنائیں کہ جلے دنیا تو رخصت ہونے والے ہیں برقع وٹھاون والے ہیں ہمارے بھی امت کو یاد کر کے آہدے بیٹھے اللہ سے یہاں میرے کو تسلی دے پہلے کہ میری امت دے نال کیا معاملہ فرمیس ہو. اللہ دی طرف تسلی آئیے تمام میرے محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بل الرفیق الاعلی بل الرفیق الاعلی بل الرفیق الاعلی. اور میرے دوستوں میرے بزرگوں اتنا پیار کرن والا نبی شکو نہ او نبی دے نال پیارے نہ او نبی دی سنت دے نال کوئی پیار. صبح سویرے اٹھینے ہیں اجل ناشتہ نہیں کیتا ہوندا اجل روٹی نہیں کھادی ہوندی اجل دفتر نہیں گئے ہوندے سب تو پہلے جناب اس طرح چاہ کے سیفٹی چاہ کے شیشے دے اندر منہ رہتے ہیں. اچھا یہ صحیح دی سنت ودی کھڑی ہے یہ پھٹی کھڑی ہے یہ میرے چہرے دے اوتے نعوذ باللہ ایک غلط لگتی کھڑی ہے. وہ چاہ کے سنت کو من کے ذبح کر کے اور گندی اروڑی دے اوتے سٹ کے آنے ہیں نعوذ باللہ کتے پیشاب کھڑے کریں گے. کیا اگر دن قیامت دے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا چاہ تو میرا امتی کیا تے کو میں محمد کی سنت اتنی نا پسند ہے کیا تو یہ کرے گا ہمیں خدا دی قسم. میرے دوستوں میرے بزرگوں کیا جواب دے میں غلط بیٹھا عرض کروں اسا شفاعت دے قائل ہیں حضور علیہ السلام کے لیے اسا شفاعت کراؤں گا. یہ بھائی لوگ آدھیں جو شفاعت نہیں ہے الحمدللہ علماء دیوبند شفاعت دے کیا ہیں قائل ہیں. سارا ایمان و یقین ہے کہ شفاعت کرنی ہے تو میرے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کرنی ہے. کیا خیال ہے سارا چہرہ مورا حضور علیہ السلام کی سنت مطابق ہوئے یا نہ ہوئے؟ میں اس بھرے مجمع میں جو نوجوان منگنا چاہنا جنہاں دی جوانی دے اندر اللہ برکت پاوے وہ اٹھی تے اعلان کریں کہ مولی صاحب اج دے بعد اسا حضور نور صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت کو زندہ کرے سنے صحیح دی سنت کو ذبح نہ کرے سنے اور میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دے کنے اسا شفاعت کریں حضور علیہ السلام دی شفاعت دے اسا طلبگار ہیں. میرے واسطے میرے بزرگوں جب تک میرے آقا دی شفاعت نہ ہوئی بیڑا پار نہ ہو سی میں یوں نوجوان بننا چاہنا اٹھی تے اعلان کریں اللہ دیکھتا کھڑے انہیں ملائکہ دے کھڑے انہیں ڈائریکٹلی میرے محبوب دے روزے تو کرے ہوندی ہوئی اللہ دے کول پہنچنی ہے. اللہ پاکا اور مسجد دے اندر فلانے جو بندے انہوں نے میرے محبوب کی سنت کو زندہ کرنے کا وعدہ کیتے تے میرے محبوب نے یہ وعدہ کیتے من احیا سنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید. جن دنیا میں میں محمد کی سنت مردہ ہونے کی حسن ان ویلے جیڑا بندہ میں نبی کی ایک سنت کو زندہ کرے سی اللہ کو 100 شہید کا ثواب عطا کرے. کتنا ثواب ملنا زور میں بولو 100 شہید کا ثواب. میں دیکھنا چاہنا کہ کو زیادہ محبت ہے میرے محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دے نال
اور وہ اپنے چہرے پہ حضور دی سنت سجاونا چاہتے میرے آقا ساری کائنات کرے سونے سونے دا روح انور ساری کائنات کرے بولو نا سونا سونا ہے یا نہیں نعرہ تکبیر بلند آواز میں نعرہ تکبیر شان رسالت ماشاءاللہ ڈٹھے نوجوان ہے تساں پچھلے سارے یوں سر جھکے دے پہ ہوئے پتہ نہیں مول صاحب آخ تا بیٹھے تے کوئی بندہ میں ارادہ کریں دے یا نہیں کرے دا میرے عزیزوں اتنا پیچھو لکتا پہ نوجوان اے میرا بھائیا یہ اتنا دا سا لک میں سو دیہارے قیامت میں صحیح کرے کی میں لک سو لک سا میرے عزیزوں میرے نوجوانوں یہ جوانی در جوانی توبہ کردن شیر وقت پیری گرگزادہ میشود پرہیزگار جوانی دے اندر توبہ ہی اصل توبہ ہے بڑھے پہ ویلے جائے نہر دے دنگ نہیں ہونے واتے میں شکار نہ کرے دا تو کر کیا سکتا انشاءاللہ دن قیامت یہ نوجوان سردہ بیٹھے ضمانت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم